بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 15 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تشریف رکھیے، آپ تو ہمیں شرمندہ کر رہی ہیں۔ مسز دورانی بیٹھ گئی اور سہیل بھی ایک کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہوں۔ چہرے سے تو آپ واقعی ٹھیک نظر آ رہی ہیں، اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ مسز دورانی چونک کر بولی۔ میرا مطلب ہے فون پر آپ کچھ غلط ہو گئی تھی۔ نہیں سہیل، یہ صرف تمہارا خیال تھا، مجھے خود تمہاری بات پر حیرت ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ سہیل کا لہجہ سرد تھا۔ میرا مطلب ہے کہ تم میری بات سے کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ ملازم کو ڈانٹ چکی تھی، ممکن ہے لہجے میں کوئی تبدیلی ہو۔ بھلا تم فون کرو اور میرے لہجے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے۔ ہاں، نہیں ہونی چاہیے نا مسز دورانی، آپ خود سمجھدار ہیں۔ مجھے احساس ہے، مسز دورانی آہستہ سے بولی۔ کمال کی بات ہے، پھر بلا وجہ ہی میں نے یہاں تک تکلیف کی۔ چلیں چھوڑیں، آپ سے کچھ کام ہے۔ مثلاً؟ اوہو ٹھہریے، یہ لڑکی آ رہی ہے، آپ اسے جانتی ہیں؟ سہیل نے مسز دورانی کی بائیں سمت آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور مسز دورانی نے بے اختیار گردن گھمائی۔ نہیں، میں نہیں جانتی۔ سامنے کی میز پر جو خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، یہ باہر سے تشریف لائی ہیں، شہزادی سمارا کے نام سے مشہور ہیں۔ ایک چارٹرڈ طیارے سے آئی ہوئی ہیں اور غالباً ہوٹل گلاسکو میں ٹھہری ہوئی ہیں۔ باقی باتیں ان خاتون کے جانے کے بعد ہوں گی۔ یہ کون ہے؟ مسز دورانی نے آہستہ سے پوچھا۔ شاید خاتون سمارا کی کوئی خادمہ، سہیل نے جواب دیا۔ اتنی دیر میں وہ لڑکی سہیل کی میز کے پاس پہنچ گئی اور پھر بولی، کیا میں آپ لوگوں کے چند لمحات لے سکتی ہوں؟ کیوں نہیں، تشریف رکھیے، مسز دورانی نے انگریزی میں کہا۔ لڑکی بھی انگریزی ہی بول رہی تھی۔ لڑکی بیٹھ گئی۔ اس نے سہیل کی جانب نہیں دیکھا تھا، بلکہ مسز دورانی سے ہی مخاطب تھی۔ میرا نام روبانہ ہے۔ روبانہ؟ عجیب نام ہے۔ ہاں، میں ایک چھوٹی سی ریاست سے تعلق رکھتی ہوں۔ اس ریاست کی شہزادی سمارا آپ کے وطن میں آئی ہوئی ہیں اور یہاں مہمان کی حیثیت سے مقیم ہیں۔ خاتون سمارا خوش شکل اور خوش لباس لوگوں سے بہت متاثر ہوتی ہیں اور ان سے راہ و رسم بڑھانے کی خواہاں ہوتی ہیں۔ آپ دونوں اس وقت اس کلب کے حسین ترین لوگوں میں شماری ہوتے ہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا خاتون، اگر آپ لوگ محسوس نہ کریں تو میں آپ کو خاتون سمارا کی جانب سے کچھ دیر کے لیے مہمان بنانا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کام کے لیے خود خاتون سمارا ہی نے یہاں بھیجا ہے۔ اوہو، مسز دورانی بولی، خاتون سمارا کہاں ہیں؟ وہ آپ کے بائیں سمت جو بیٹھی ہوئی ہیں اپنی 2 خادماؤں کے ساتھ، لڑکی نے جواب دیا۔ ہمیں مسرت ہوگی خاتون سمارا کے ساتھ بیٹھ کر۔ کیوں سہیل؟ مسز دورانی نے پوچھا اور وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ہاں، کیا حرج ہے، مگر ہمیں شرم آتی ہے۔ سہیل نے بھی یہ بات انگریزی ہی میں کہی تھی۔ روبانہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر جلدی سے نگاہیں جھکا لیں۔ نہ جانے کیوں وہ سہیل سے نگاہیں ملاتے ہوئے کترا رہی تھی۔ پھر بڑی ہمت کر کے اس نے سہیل کی طرف دیکھا اور بولی، آپ مرد ہو کر شرما رہے ہیں؟ ہائے کاش ہم مرد ہوتے۔ یہ بات سہیل نے اردو میں کہی تھی۔ مسز دورانی نے گھبرا کر روبانہ کی طرف دیکھا اور روبانہ سوالیہ نگاہوں سے مسز دورانی کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ غالباً مقامی زبان میں کہا ہے کچھ انہوں نے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہ جانے کیوں خواتین سے شرم آتی ہے، مسز دورانی نے کہا۔ اوہو، ایسی کوئی بات نہیں، خاتون سمارا آپ کو اپنی میز پر خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا میں انہیں مطلع کر دوں؟ ہاں، آپ اطلاع دے دیں، ہم پہنچ رہے ہیں۔ ذرا چند لمحات کے بعد، مسز دورانی نے کہا اور روبانہ چلی گئی۔ سہیل نگاہیں جھکائے بیٹھا تھا۔ مسز دورانی نے اسے دیکھ کر کہا، یہ سہیل کیا؟ میرا مطلب ہے تمہیں ان کے آنے کی توقع تھی؟ ہاں یقیناً، سہیل نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ او، تو مجھے یہاں کسی عتاب کے تحت نہیں بلایا گیا، بلکہ تم مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے تھے۔ آپ کا خیال درست ہے تو ٹھیک ہے، مگر فون پر تم نے ایسا لہجہ کیوں اختیار کیا؟ میں خواہ اب تک ہولتی رہی۔ ہولنا اچھی بات ہے مسز دورانی، آدمی کے اندرونی اعضاء اور حال ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ لہجے کو تلخ کرتے ہوئے بہت کچھ سوچتا ہے۔
آئیے تھوڑی دیر ان خاتون سمارا کے ساتھ بیٹھیں گے اور پھر میں آپ کو ایک اور کام بتاؤں گا۔ دراصل میں مختصر وقت میں بہت سارے کام کرنے کا عادی ہوں، سہیل نے کہا۔ چند ساعت کے بعد مسز دورانی اٹھیں۔ سہیل ان کے پیچھے شرماتا لجاتا چل رہا تھا۔ تقریباً 28-29 سال کی یہ حسین عورت، جس کے چہرے سے مسز دورانی نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کسی قدر اوباش فطرت کی مالک ہے، سہیل کو اپنی چمکدار آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بھوکی بلی کی سی کیفیت تھی اور نرم و گداز ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مسز دورانی کو اس نے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا، البتہ سہیل کو دیکھ کر اس کے چہرے کی چمک بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر اس نے کسی قدر ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا، آنے والے ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن یوں ملیں گے یہ معلوم نہ تھا۔ اس کے لہجے میں خاصی بے باکی تھی۔ سہیل شرما کر انگلیاں مروڑنے لگا۔ مسز دورانی کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ اس بات کو سن کر اس کا جی چاہا تھا کہ خاتون سمارا کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دے، لیکن اب اس کی وہ حیثیت نہ تھی۔ اب وہ صرف سہیل کی ایک خادمہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ تینوں خادمائیں وہاں سے اٹھ کر برابر کی میز پر جا بیٹھیں اور سہیل اور مسز دورانی خاتون سمارا کے ساتھ بیٹھ گئے، لیکن سمارا اب بھی مسز دورانی کی جانب متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سہیل کو اسی انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ ان سے پوچھیں، سہیل نے شرما کر جواب دیا، اور پہلی بار سمارا نے متحیرانہ انداز میں مسز دورانی کو دیکھا۔ مسز دورانی ایک طنزیہ سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے سمارا کو گھور رہی تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ خاتون سمارا نے پوچھا۔ بس سہیل صاحب خواتین سے بات کرتے ہوئے کسی قدر الجھتے ہیں۔ اوہ، کمسن ہیں ابھی، خاتون سمارا نے بدستور اپنے مخصوص لہجے میں کہا، اور سہیل نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ ارے ارے، ایسا تو نہ کریں، یہ چہرہ ہی تو قریب سے دیکھنے کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے۔ سہیل نام ہے آپ کا؟ بہت خوب، ایسے حسین کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ کی میت ہمارے لیے بڑی ہی جان فضا ہے۔ ان خاتون سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ان سے پوچھئے، سہیل نے پھر لچک کر کہا، اور مسز دورانی کی ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی۔ اسے وہ وقت یاد آ گیا تھا جب وہ اور ایک رئیس زادی نہ جانے کیسے کیسے خیالات لیے سہیل کا انتظار کر رہے تھے۔ سہیل آیا اور اس نے لچک لچک کر مٹک مٹک کر جو باتیں کی تو ان کی کیا کیفیت ہو گئی تھی۔ یہ شہزادی صاحبہ جو جہاز چارٹرڈ کر کے دنیا کی آوارہ گردی کو نکلی تھیں، جب اس نوجوان کی خلوت حاصل کریں گی تو شاید دیواروں سے سر پھوڑنے سے ہی انہیں سکون ملے گا۔ اس بار سمارا کسی قدر بے چینی کے انداز میں مسز دورانی سے مخاطب ہوئی تھی۔ یہ کیسے آدمی ہیں؟ ساری باتیں آپ ہی کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کی کون ہیں؟ میں مسز دورانی نے الجھی ہوئی نگاہوں سے سہیل کی جانب دیکھا، اور سہیل ایک انگلی مروڑ کر بولا، خالہ جان۔ مسز دورانی کا دل غصے سے تڑپ کر رہ گیا تھا۔ سمارا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یوں لگتا ہے جیسے آپ نے انہیں بہت زیادہ کنٹرول میں رکھا ہے۔ جی ہاں، آپ نے ہمیں کیوں طلب کیا تھا؟ مسز دورانی نے پوچھا۔ بس میں نے کہا نا، مجھے خوش پوش خوش شکل لوگوں سے عشق ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں ان کے ساتھ رقص کرنا چاہتی ہوں۔ اگر یہ پسند کریں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کیوں جناب، کیا آپ میرے ساتھ رقص کریں گے؟ اللہ نہ کرے، سہیل نے جلدی سے کہا۔ کیا مطلب؟ میں ناچنے گانے کا کاروبار نہیں کرتا۔ ناچنے گانے کا؟ میں ڈانس کے بارے میں کہہ رہی ہوں۔ ہم جیز ناچیں گے۔ یہاں ابھی تھوڑی دیر کے بعد جیز کی موسیقی شروع ہو جائے گی۔ میں ایک بہترین رقاصہ ہوں، تو میرے ساتھ ڈانس کر کے خوش ہوگے۔ نہیں خالہ جان، گھر جا کر ڈانٹیں گی، سہیل نے سہمی ہوئی نظروں سے مسز دورانی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مسز دورانی کا چہرہ بدستور دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ خالہ جان کہہ کر سہیل نے اس کا ستیہ ناس مار دیا تھا، جبکہ سہیل کو وہ ایک طویل عرصے تک اپنا محبوب سمجھتی رہی، لیکن کہہ بھی کیا سکتی تھی؟ کیوں ڈیئر خالہ جان، کیا آپ ہمیں رقص کرنے سے روکیں گی؟ سمارا نے خود بھی احتراماً مسز دورانی کو خالہ جان کہنا شروع کر دیا۔ جی نہیں، میں ان تمام فضولیات کی قائل نہیں ہوں، مسز دورانی نے کرخت لہجے میں کہا۔ آپ کسی مہمان کا دل بھی نہیں رکھ سکتی، سمارا نے نخوت سے کہا۔ جی ایسی ہی بات ہے، ہمیں اجازت دیں۔ مسز دورانی نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سہیل نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ رکیے تو صحیح خالہ جان، اب یہ خاتون، کیا نام ہے آپ کا؟ سہیل نے سمارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر شرمائے ہوئے انداز میں نگاہیں جھکا لی۔ سمارا، جی ہاں، تو خالہ جان اب یہ خاتون ہمیں اتنی اچھی لگ رہی ہیں کہ ہمارا دل یہاں سے اٹھنے کو نہیں چاہ رہا۔ آپ اجازت دے ہی دیں خالہ جان۔ تمہاری مرضی،
میں اپنی میز پر بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ جی بہت اچھا، سہیل نے سعادت مندی سے کہا اور مسز دورانی بھنائی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے بال نوچ ڈالے یا پھر میز سے بوتلیں اٹھا اٹھا کر سمارا اور سہیل کے مارنا شروع کر دے، شکلیں بگاڑ دے ان کی۔ حالانکہ عمر کی بہت سی منازل طے کر چکی تھی اور اب نوجوانی کی عمر میں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود خود کو بوڑھا سمجھنے پر تیار نہیں تھی اور نہ ہی کسی سے کہلوانا پسند کرتی تھی۔ سہیل نے اس کی مٹی پلید کر دی تھی، کہاں کہاں وہ اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ میز پر بیٹھ کر اس نے غصے سے ویٹر کو بلایا اور شراب کا آرڈر دے دیا۔ وہ آؤٹ ہوتی جا رہی تھی، شراب کے بڑے بڑے گھونٹ لیتے ہوئے وہ ان دونوں کو گھور رہی تھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے کسی قدر سکون محسوس ہوا تو عقل نے بھی ساتھ دینا شروع کر دیا۔ مسز دورانی ان خواتین میں سے نہ تھی جو شراب کے چند گھونٹ لے کر اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں، بلکہ وہ تو اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ شراب پی کر اسے بہت کچھ یاد آنے لگتا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ دراصل سہیل کو فون والی بات پر یقین نہیں آیا اور یہ حرکت ایک سزا کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس خیال کے ساتھ وہ ایک دم سنبھل گئی۔ سمارا اپنی میز سے اٹھ رہی تھی، اس نے سہیل کا ہاتھ اس طرح پکڑ رکھا تھا جیسے وہ کوئی ننھا سا بچہ ہو، اور پھر وہ سہیل کو لیے ڈانسنگ فلور پر چلی گئی۔ جیز کے ہلکی ہلکی موسیقی شروع ہو گئی تھی اور جوڑے اٹھ اٹھ کر فلور کی جانب جا رہے تھے۔ پھر سمارا سہیل کے ساتھ رقص کرنے لگی اور مسز دورانی کی نگاہیں ان دونوں کا تعاقب کرتی رہیں۔ کمبخت بڑا عمدہ رقص کر رہا تھا۔ سمارا کو یقیناً اس کے رقص کرنے کے انداز پر حیرت ہوگی۔ وہ سہیل کو دیکھتی رہی۔ پہلا راؤنڈ ختم ہوا تو سہیل سمارا کے بجائے مسز دورانی کے پاس آ گیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ خالہ جان، یہ رقص کرتے ہوئے کیسا لگتا ہے؟ آپ نے کبھی رقص کیا ہے؟ سہیل، کیوں میرے صبر کو آزما رہے ہو؟ میں نہیں سمجھا خالہ جان، یہ اچانک میں تمہاری خالہ جان کیسے ہو گئی؟ اوہو، بس ضرورتاً سمجھ لیں۔ اب ظاہر ہے میں آپ کو اپنی نواسی تو کہہ نہیں سکتا تھا، خالہ جان ہی کہہ کر کام چلا لیا۔ ویسے سمارا بہت دلچسپ ہیں، کسی عجیب سی ریاست کا نام لیتی ہیں۔ ریاست کے بارے میں تو خیر مجھے معلومات حاصل نہیں ہیں، لیکن یہ خبریں بہت دن سے اڑ رہی ہیں کہ خاتون سمارا کے پاس نہایت قیمتی ہیرے ہیں، ایسے قیمتی کہ شہر کے کئی جوہری راتوں کی نیندیں حرام کر چکے ہیں۔ وہ سب کے سب خاتون سمارا سے کسی طور پر مل چکے ہیں۔ ویسے عام لوگوں کو ہیروں سے دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن ہم تو خاص لوگوں میں سے ہیں۔ پھر کیا خیال ہے؟ اوہو، کیا مطلب؟ مسز دورانی چونک پڑی۔ بس کچھ نہیں خالہ جان، گندی گندی باتیں نہیں کرتے، میں آپ سے دوسرے کام کے لیے کہہ رہا تھا نا، یاد ہے آپ کو؟ ہاں، وہ دراصل ہمارے ایک کرم فرما ہے، نام ہے ان کا سیٹھ ابراہیم، روئی والا۔ یہ روئی والا تو پتہ نہیں کیا ہے، لیکن وہ سیٹھ ابراہیم ضرور ہیں۔ تو مسز دورانی، کل آپ کو اور دادل کو سیٹھ ابراہیم کے پاس جانا ہے، میرا ایک چھوٹا سا پیغام لیتی جائیے۔ کل دن کو ٹھیک 11:30 بجے آپ مجھے بیرنگٹن روڈ کے چوراہے کے پاس ملیں گی۔ وہاں میں آپ کو ایک لفافہ دوں گا، یہ آپ سیٹھ ابراہیم تک پہنچا دیں اور ان سے کہیں کہ جواب دے دیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی تفصیل بتاؤ گے؟ مسز دورانی نے پوچھا۔ نہیں، بس میرا خیال ہے سیٹھ ابراہیم جیسے لوگ ایک آدھ بار داؤں میں نہیں آتے، میں ان سے بات کر چکا ہوں، آپ انہیں نصیبوں کا حوالہ دے سکتی ہیں، کوئی الجھن تو پیش نہیں آئے گی؟ میرا خیال ہے نہیں، یہ اپنے روئی والا امن پسند آدمی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اپنے مخالفوں میں سے کئی کو قتل کروا چکے ہیں، لیکن خود کبھی کسی چیونٹی کو بھی نہیں مارا۔ میرے سلسلے میں ذرا احتیاط ہی رکھیں گے، آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں کل تم سے مل لوں گی۔ اور یہ سمارا کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ جو کچھ سوچا ہے آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ ابھی تو ہمارے ان سے شناسائی ہوئی ہے، بڑی دلکش خاتون ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ان فضولیات پر غور نہیں کرتی۔ ارے ہاں ہاں، آپ کی عمر جو زیادہ ہو چکی ہے۔ چلے، کوئی حرج نہیں ہے، آئیے چلتے ہیں، میں پھر کبھی خاتون سمارا سے مل لوں گا، ابھی تو میں ان سے معذرت کر چکا ہوں، سہیل نے کہا، اور مسز دورانی نے ویٹر کو بلا کر بل لانے کے لیے کہہ دیا۔ نواب عزیز الدین خان دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کر رہے تھے، یہ ان کی عادت میں شامل تھا۔ 1 گھنٹہ آنکھیں بند کر کے تنہائی میں لیٹ جاتے تھے۔ اس دوران کسی کو ان کے آرام میں مداخلت کی اجازت نہیں تھی۔ اہل خاندان اور ملازمین سب ہی جانتے تھے کہ نواب صاحب اس وقت قیلولہ کر رہے ہیں۔ نواب صاحب اس 1 گھنٹے میں سونے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بس آنکھیں بند کیے خاموشی سے لیٹے رہتے تھے اور کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔
اس وقت بھی یہی کیفیت تھی۔ باہر کا دروازہ کبھی بند کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی کیونکہ اس دوران کوئی مخل نہیں ہوتا تھا، لیکن جب دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز ابھری تو انہوں نے حیرانگی سے آنکھیں کھول دیں۔ یقیناً کوئی خاص ہی معاملہ ہو سکتا تھا، چنانچہ انہوں نے آنے والے کو بغور دیکھا۔ جہانگیر عالم پناہ کو دیکھ کر انہوں نے کسی قدر ناگواری بھی محسوس کی، لیکن پھر خیال آیا کہ خاندان کا بچہ ہے، اب اگر تھوڑا سا احمق ہے تو اسے نبھانا ہی پڑے گا، اور آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگے۔ عالم پناہ نے سوئچ تلاش کر کے کمرے میں تیز روشنی کر دی اور خوابگاہ کے بیچوں بیچ آ کھڑے ہوئے۔ کیا بات ہے میاں، کیسے آنا ہوا؟ نواب صاحب نے کہا، اور عالم پناہ نواب صاحب کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے ناک پر انگلی رکھ کر کمر لچکائی اور آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گئے، پھر لچک لچک کر اٹھ کھڑے ہوئے اور چل کر دکھانے لگے۔ نواب صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ یہ احمقانہ حرکات کیا معنی رکھتی ہیں؟ چند ساتھ تو وہ عالم پناہ کے بولنے کا انتظار کرتے رہے، جو اب درمیان میں پھر ساکت ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے پوچھا، کیا ہو گیا بھائی تمہیں؟ کیا کھانے میں کوئی غلط چیز کھا لی ہے؟ عالم پناہ نے انہیں پھر کٹیلے انداز میں دیکھا اور نچلا ہونٹ دبا کر اور دونوں ہتھیلیوں کو ایک دوسرے پر رکھ کر لچک کر رخ بدل لیا۔ اس کے بعد انہوں نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور گھٹنا زمین پر ٹکا کر دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے گویا ایک مرد اور ایک عورت کی تصویر پیش کی تھی۔ اس کے بعد عالم پناہ نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور ایک والہانہ انداز میں ایسے آگے بڑھے جیسے نواب صاحب کے سینے سے لپٹ جائیں گے۔ نواب صاحب جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ کیا بالکل ہی پاگل ہو گئے ہو؟ پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، کیا بدتمیزی ہے؟ عالم پناہ نے ایک لہرا لیا اور اس طرح کسی خیالی محبوبہ کو آغوش میں لے لیا کہ نواب صاحب ان کے اشارے کو سمجھ لیں۔ انہوں نے آنکھوں کی پتلیوں کو ادھر ادھر حرکت دی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر شرماتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ اب وہ یہ تصور پیش کر رہے تھے کہ جیسے عاشق اور محبوب میں چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہو۔ پھر انہوں نے ہچکولے لے لیے اور اپنی دانست میں محبوبہ کی کلائی پکڑ لی۔ پھر انہوں نے مونچھوں پر تاؤ پھیرا اور سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، گویا خاندان کی رسوائی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ نواب صاحب اب پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے تھے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ عالم پناہ کا دماغ چل گیا ہے، اور اب اس کی آنکھوں میں وحشت کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ کیا ہو گیا ہے بھائی تجھے؟ ارے تمیز الدین، تمیز الدین، ذرا اسے دیکھو، یہ کیا گڑبڑ ہو گئی ہے بھائی؟ وہ مسیری پر سمٹتے ہوئے بولے۔ عالم پناہ زور زور سے گردن ہلانے لگے تھے۔ انہوں نے دوبارہ وہی منظر پیش کرنا شروع کر دیا، لیکن نواب صاحب اب اس چکر میں تھے کہ جوں ہی موقع ملے دروازے سے نکل بھاگیں۔ وہ مسحری کے نیچے جوتیاں تلاش کر رہے تھے۔ عالم پناہ نے پھر ہاتھ بڑھائے اور کئی قدم پھر نواب صاحب کی طرف بڑھائے۔ میں کہتا ہوں ہٹ جا پیچھے، ہٹ۔ نواب صاحب نے جلدی سے جھک کر جوتی اٹھا لی اور عالم پناہ گردن لٹکا کر کھڑے ہو گئے۔ ارے بھائی تمیز الدین، ہے کوئی یہاں؟ کہاں مر گئے سب کے سب؟ نواب صاحب خوفزدہ لہجے میں چیخے، اور باہر سے ایک ملازم گزر رہا تھا، وہ دروازے پر رک گیا۔ اندر داخل ہونے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن یہ سن لیا تھا کہ نواب صاحب تمیز الدین کو پکار رہے ہیں۔ چنانچہ وہ دوڑتا ہوا تمیز الدین کے پاس پہنچ گیا اور یہ اطلاع دی کہ نواب صاحب اپنے کمرے میں گھسے ہوئے تمیز الدین چیخ رہے ہیں۔ تمیز الدین نے جو یہ سنا تو بیچارے ہانپتے کانپتے نواب صاحب کی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دوسری جانب عالم پناہ نے نئے اشاروں کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور نواب عزیز الدین کو ابھی تک موقع نہیں ملا تھا کہ وہ دروازے سے چھلانگ لگا کر باہر نکل جاتے۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور تمیز الدین خان اندر داخل ہو گئے۔ عالم پناہ نے چونک کر انہیں دیکھا اور انہیں دیکھ کر عالم پناہ کی روح فنا ہو گئی۔ وہ ایک دم سے سارے اشارے بھول گئے اور سمٹ کر ایک دیوار سے جا لگے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ خیریت تو ہے بھائی جان؟ میں نے سنا ہے آپ مجھے آوازیں دے رہے تھے۔ ابے بچاؤ بھائی اس سے، یہ پاگل بیل کہاں سے گھس آیا؟ عزیز الدین خان جلدی جلدی جوتیاں پہنتے ہوئے بولے، اور نواب تمیز الدین خان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ نواب تمیز الدین عالم پناہ کو گھور رہے تھے۔ عالم پناہ کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا بات ہے بھائی؟ وہ کچھ نہیں پھوپا جان، میں کہتا ہوں یہاں کیوں آئے تھے؟ نواب تمیز الدین نے پوچھا۔ بس اشاروں کے نایوں میں، میرا مطلب ہے کلاسیکل انداز میں، میرا مطلب ہے، میں ابھی تجھے مطلب سمجھاؤں، میں کہتا ہوں یہاں کیوں گھسا؟ اب نہیں گھسوں گا، اب نہیں گھسوں گا۔ عالم پناہ کی گھگی بند ہو گئی تھی۔ کیا کر رہا تھا یہ؟ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا، خدا کی قسم عجیب و غریب۔
رقص کر کے دکھا رہا تھا مجھے، ایسے شرمناک پوز بنا رہا تھا کہ خدا کی قسم میں تو شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس کمبخت کو سوجھی کیا، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، یہ مجھے ایسی حرکتوں سے رجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میاں تمیز الدین، یہ ہے کیا بلا؟ نواب عزیز الدین نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ابھی تک ان کے حواس درست نہیں ہوئے تھے۔ تمیز الدین خان اس انوکھے انکشاف پر خود بھی حیران رہ گئے۔ کیا بالکل ہی نکل گیا یہ؟ انہوں نے عالم پناہ کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگے، شاید مارنے کے لیے کوئی چیز تلاش کر رہے تھے۔ عالم پناہ نے ان کی یہ کیفیت محسوس کر لی اور چھلانگ لگا کر ایک صوفے کے پیچھے ہو گئے۔ پھوپھا میاں آپ کو خدا کی قسم دیکھیے کوئی غیر اخلاقی میرے ساتھ کوئی، میرا مطلب ہے لا حول ولا قوت، یہ زبان کمبخت لڑکھڑائے جا رہی ہے۔ پھوپھا میاں معاف کر دیجئے، میرا کوئی مقصد نہیں تھا، یقین کریں میں تو نواب تمیز الدین کو اور تو کچھ نہ ملا، انہوں نے پاؤں سے جوتا اتار لیا اور عالم پناہ کی طرف بڑھے۔ عالم پناہ چھلانگ لگا کر صوفے کے دوسری طرف ہو گئے اور پھر وہاں سے بھی چھلانگ لگائی تو نواب عزیز الدین خان کے پیچھے پہنچ گئے۔ دیکھ بھائی، مجھے مت چھونا ناپاک کہیں کا، ایسی حرکتیں کرنے کے بعد کہیں انسان پاک رہ سکتا ہے؟ عزیز الدین اچھل کر ایک طرف ہٹ گئے اور ان کے آگے سے ہٹتے ہی عالم پناہ کو موقع مل گیا۔ وہ ایسے دروازے کی طرف بھاگے کہ پھر انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ دوسری جانب عزیز الدین خان کی آنکھیں اب حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ پاگل تو بہت سے دیکھے ہیں مگر یہ انوکھا پاگل تھا، نہ جانے کیا سوجی تھی کم بخت کو۔ مجھے تو شبہ ہو رہا ہے کہ اس گھر کی کچھ فضا ہی خراب ہے۔ کیا مطلب؟ میاں زنخو کسی حرکتیں کر رہا تھا اور دفعتاً نواب عزیز الدین کو خیال آ گیا کہ وہ کیا کہنے جا رہے ہیں، چنانچہ جلدی سے زبان بند کر لی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، تمیز الدین خان پرخیال انداز میں بولے۔ چیک کراؤ میاں، اسے چیک کراؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس اسے لے چلو، ابھی تو مرض ابتدائی منازل میں ہے، آگے بڑھ گیا تو نہ جانے کیا ہوگا، عزیز الدین خان نے کہا اور پھر تمیز الدین خان کے ساتھ باہر نکل آئے۔ عالم پناہ کی تلاش شروع ہو گئی مگر اب عالم پناہ کا یہاں وجود کہاں تھا؟ انہیں تو جان بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ انہیں پتا چل گیا تھا کہ جب عزیز الدین خان تمیز الدین خان کو ساری تفصیل بتائیں گے تو ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔ اس وقت جائے پناہ کوئی نہ تھی کہ صفدر نظر آ گیا اور عالم پناہ صفدر کے پاس پہنچ کر اس کے گھٹنوں میں بیٹھ گئے۔ صفدر ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ جوتیاں اٹھا رہے ہیں کیا؟ صفدر نے پریشانی کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ صفدر بھائی با خدا عزت بچا لیجئے ورنہ ہم تو گئے۔ ہوا کیا آخر؟ بچا لیجئے صفدر بھائی، اس وقت آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ سے زیادہ ذہین شخص اس پوری کوٹھی میں اور کوئی نہیں ہے۔ مکھن مت لگاؤ، اصلی بات بتاؤ، صفدر نے کہا۔ چھپا لیجئے مجھے، کہیں چھپا لیجئے ورنہ پھپھا میاں، میرا مطلب ہے تمیز الدین خان کھال اتار لیں گے پورے بدن کی، سخت غصے میں ہے۔ ارے باپ رے، سب کچھ پتا چل گیا انہیں تو کیا ہوگا؟ عالم پناہ کی حالت واقعی خراب ہو رہی تھی۔ صفدر نے متحیرانہ انداز میں انہیں دیکھا، پھر چند ساتھ سوچتا رہا، پھر گردن ہلا کر بولا، ٹھیک ہے، آپ کی مدد کی جا سکتی ہے تو کرو، جلدی کرو۔ اس وقت کیا فائدہ ہوگا جب میں کسی مدد کے قابل ہی نہیں رہوں گا؟ چھپنا چاہتے ہیں؟ ہاں جلدی کرو پلیز پلیز۔ عالم پناہ کی آواز بری طرح بھرا رہی تھی۔ آئیے میرے ساتھ، صفدر نے کہا اور کوٹھی کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں پرانا کاٹھ کباڑ بھرا رہتا تھا۔ اس نے کاٹھ کباڑ والے کمرے کا دروازہ کھولا اور آنکھ سے اشارہ کر کے عالم پناہ سے کہا کہ اندر گھس جائیں۔ عالم پناہ بدحواس تو تھے ہی، فوراً اندر گھس گئے اور صفدر نے باہر سے دروازہ بند کر دیا، لیکن صورتحال ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی، نہ جانے کیا قصہ تھا۔ باہر صورت وہ دوسرے تمام لوگوں کو اس دلچسپ واردات کی اطلاع دینے کے لیے دوڑ گیا۔ ٹھیک 11:05 پر سرخ رنگ کی سپورٹس کار مسز دورانی کی کار کے پاس آ کر رک گئی۔ سہیل اس میں موجود تھا۔ اس نے خاموشی سے ایک لفافہ مسز دورانی کی طرف بڑھا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ ایک منٹ سہیل، مسز دورانی نے کہا اور سہیل کار ریورس کر کے مسز دورانی کے پاس آ گیا۔ بولو، کب جاؤں اس کے پاس؟ ابھی چلی جاؤں؟ ظاہر ہے، ورنہ تمہیں یہ لفافہ کس لیے دیا گیا ہے؟ سہیل نے کہا۔ میں وہاں رکوں؟ ہاں، جواب لے کر آنا، سہیل بولا اور مسز دورانی گردن ہلا کر اپنی کار کی جانب بڑھ گئی۔ سہیل کی سپورٹس کار ایک زناٹے کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ مسز دورانی نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر اپنی کار سٹارٹ کر دی۔ سیٹھ ابراہیم روئی والا کے بارے میں سہیل اسے تھوڑا بہت بتا چکا تھا۔
چنانچہ وہ اس طرف چل پڑی جہاں پرائیویٹ دفاتر کا علاقہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک بلڈنگ کے سامنے کار روک دی جس کی دوسری منزل پر سیٹھ ابراہیم کے پاس پورا فلور تھا اور اس میں اس کے دفاتر پھیلے ہوئے تھے۔ اوپر پہنچ کر اس نے اس عظیم الشان دفتر کو دیکھا۔ کافی بڑی فرم تھی، یقیناً لمبا چوڑا کام بھی ہوتا ہوگا۔ اس نے ایک چپڑاسی سے سیٹھ ابراہیم کے بارے میں پوچھا۔ ہاں سیٹھ صاحب اندر موجود ہیں، مگر آپ کا کارڈ کہاں ہے؟ بس ان سے کہہ دو کہ ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ بہت مشکل ہے خاتون، سیٹھ صاحب سے وقت لیے بغیر کوئی نہیں مل سکتا، مگر میں ان سے ملوں گی۔ جاؤ اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں ان سے کہہ دو، مسز درانی نے غصیلے انداز میں کہا اور اردلی سر ہلانے لگا۔ پھر اس نے کہا، دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں سیٹھ صاحب کے چپڑاسی سے بات کر لوں، اگر وہ آپ کو جانے کی اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم مجبور ہوتے ہیں۔ مجبور کے بچے، میں کہہ رہی ہوں جاؤ سیٹھ ابراہیم سے کہہ دو کہ ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں، اور اگر ان کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ نصیبوں سے ٹیلی فون پر بات کر لیں۔ کس سے؟ اس نے پوچھا۔ نصیبوں سے، مسز درانی نے غصیلے لہجے میں کہا، اور وہ نصیبوں کی گردان کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پھر اس نے جا کر سیٹھ ابراہیم کے اردلی سے بات کی اور اردلی اندر چلا گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازہ بھڑاک سے کھلا اور ایک عجیب و غریب شخصیت نظر آئی۔ یقیناً یہ سیٹھ ابراہیم روئی والا تھے۔ لمبی سی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، کھدر کا کرتا اور پاجامہ، آنکھوں پر قدیم طرز کا چشمہ، عجیب ہونک سی صورت تھی۔ باہر آئے اور منہ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ارے کدھر ہے بابا؟ کون بائی ہے؟ بلاؤ نی، جلدی بلاؤ، انہوں نے کہا، اور اردلی جو ابھی ان کے پیچھے ہی تھا ان کی بغل میں سے نکل آیا۔ اس نے مسز درانی کو اشارہ کیا اور مسز درانی آگے بڑھ کر اندر داخل ہو گئی۔ روئی والا نے اسے دیکھا اور بولا، ارے کس کا نام لیا بائی تم نے؟ نی پھر سے بولو، کس نے بھیجا ہے تمہارے کو؟ نی جلدی سے بولو۔ سیٹھ صاحب کا سانس پھول رہا تھا۔ آپ ہی سیٹھ ابراہیم روئی والا ہے؟ ہاں اپن ہی ہے بابا۔ نی تمہارے کو کیا کام پڑ گیا اپن سے؟ کس کا نام بولا تم نے اپنے چڑپاسی کو؟ نصیبو، مسز درانی نے کہا۔ واہ رے بپا، مار دیو، ہائے یہ نصیبو ہمارے دفتر میں بھی آگوسیلا ہے۔ ارے یہ اور کدھرے آ گیا؟ سیٹھ صاحب کیا فضول تماشا لگا رکھا ہے آپ نے، اطمینان سے اپنی کرسی پر بیٹھیے اور مجھ سے بات کیجیے، مسز درانی نے سرد اور بھاری لہجے میں کہا، اور سیٹھ صاحب منہ پھاڑے اسے دیکھتے رہے۔ جا تو رہا ہے بابا، جاتا تو ہے۔ ارے بپا، اپن کی کمپنی میں گھس کر اپن کو ڈانٹتا پڑا ہے۔ آؤ نی تم بھی مرو، آ جاؤ، سیٹھ صاحب کراہتی ہوئی آواز میں بولے اور گھوم کر اپنی کرسی پر جا بیٹھے۔ سامنے رکھی ہوئی میز کافی طویل و عریض اور خوبصورت تھی، لیکن سیٹھ صاحب اس میز کے پیچھے ذرا بھی نہ جچ رہے تھے۔ سامنے 4-5 ٹیلی فون رکھے تھے، درمیان میں کچھ کاغذات بھی موجود تھے، لیکن سیٹھ صاحب کی شخصیت بالکل ایسی نہیں تھی کہ وہ اس فرم کے مالک معلوم ہوتے۔ بمشکل تمام انہوں نے ناک کی پھنگ پر رکھے ہوئے چشمے کو درست کیا۔ ان کی شکل پر یتیمی برس رہی تھی۔ پھر وہ بولے، ہاں بولو بھائی، اب بولو۔ نی کیا بولنے آیا تم؟ یہ ایک کارڈ دیا ہے نصیبوں نے آپ کے لیے، مسز درانی نے کارڈ نکالتے ہوئے کہا۔ ارے بپا کیا لکھا ہے کارڈ میں؟ تم ہی پڑھ کر سنا دو نی، اپن کی تو آنکھوں کے نیچے ستارے دوڑتے پھر رہے ہیں، ایک ادھر تو دوسرا ادھر۔ نی بولو بھائی، جلدی بولو، اپن ذرا کمزور دل کا آدمی ہے، جلدی بولو، کارڈ میں کیا لکھا ہے؟ آپ خود ہی دیکھ لیں سیٹھ صاحب، مجھے یہ کارڈ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسز درانی نے لفافہ سیٹھ صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ سیٹھ صاحب کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ انہوں نے لفافہ اب بھی مسز درانی کے ہاتھ سے نہیں لیا۔ پہلے ٹوپی اتار کر نیچے رکھی، پھر چشمہ اتارا اور اسے کرتے کے دامن سے صاف کرنے لگے۔ اس کے بعد اسے دوبارہ ناک پر جما لیا اور ٹوپی اٹھا کر سر پر رکھی اور مسز درانی کی طرف بے چارگی کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ نی اپن کو ہی پڑھنا پڑے گا؟ ہاں سیٹھ صاحب۔ نی تم ہی سنا دو بھائی، تمہارا مہربانی ہوگا، لفافہ آپ کے لیے ہے سیٹھ صاحب، تو اپن تمہارے سامنے موجود ہے، پھر بھی یہ نصیبوں کا حکم ہے، تحریریہ بھی حکم ہے۔ ارے صاحب کو دینا پڑا ہے، لاؤ اپن کو ہی دے دو، لاؤ۔ سیٹھ صاحب کا لرزتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا اور انہوں نے بامشکل تمام لفافہ مسز درانی کے ہاتھ سے لے لیا۔ ان کے اعصاب جواب دے گئے تھے اور آنکھوں میں بار بار پانی آ رہا تھا۔ بڑے جتن کرنے کے بعد انہوں نے لفافہ کھول کر اس میں رکھا ہوا کارڈ نکال لیا۔ مسز درانی بھی دلچسپ نگاہوں سے اس کارڈ کو دیکھ رہی تھی۔ سبز رنگ کا سادہ کارڈ تھا جس کے نچلے حصے پر کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی جو یہاں سے مسز درانی کو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن سیٹھ صاحب نے خود ہی یہ مشکل حل کر دی اور بلند آواز میں اس تحریر کو پڑھا۔
تاریخ گزر چکی ہے۔ اس کے بعد سیٹھ صاحب خاموش ہو گئے۔ مسز دورانی نے اندازہ لگایا تھا کہ اس عجیب و غریب کارڈ پر اس کے علاوہ اور کوئی تحریر نہیں ہے۔ سیٹھ صاحب کی بھررائی ہوئی آواز نکلی، تاریخ گزر چکی ہے؟ گزر چکی ہے تو میں کیا کرے؟ بابا، میرے کو آج کل ہر سودے میں گھاٹا ہو رہا ہے، مندہ چل رہا ہے، چاروں طرف گھاٹا ہی گھاٹا ہے، ابھی کدھر سے پیسے لائے؟ اپنا تو مگج خراب ہو گیا ہے بھائی، ارے بولو نہیں، کدھر سے پیسہ لائے؟ نہ جانے آپ کیا کہہ رہے ہیں سیٹھ صاحب۔ مقدر کو روتا پڑا، کیا کہتا؟ بھائی تیرے کو خدا کا واسطہ تو ہی سفارش کر دے اپن کی، ابھی کدھر سے پیسہ لائے؟ وہ بولتا پڑا، تاریخ گزر چکی ہے۔ ارے کیا کرے بابا؟ مسز دورانی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔